اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ اللہ پاک آپ کی زندگی میں خوب بہاریں عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، آج آپ کو بتانے والا ہوں اپنے ویڈیو کے مادھیم سے فرائض نماز۔ نماز میں کتنی چیزیں فرض ہیں، وہ چیزیں آج آپ کو بتاؤں گا۔ آپ محبت کے ساتھ سنیے اور توجہ کیجئے۔ یہ چیزیں آپ کے کام آنے والی ہیں۔ آپ کو فرائض نماز یاد ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی نماز مکمل ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ میرے عزیزو، کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ ان سے نماز پڑھنا ہی نہیں آتی ہے، نہ سجدے کا تصور ان کو ہے، نہ سجدہ ان سے کرنا آتا ہے، نہ رکوع کرنا آتا ہے، نہ قیام کرنا آتا ہے، نہ ان کو قاعدہ کرنا آتا ہے، نہ ان لوگوں کو ان چیزوں کی جانکاری ہے نا۔ بعض تو پڑھے لکھے بھی ہمارے بھائی ایسے ہیں کہ انہیں یہ معلوم ہی نہیں کہ قیام کسے کہتے ہیں، رکوع کسے کہتے ہیں، سجدہ کسے کہتے ہیں، قرات کسے کہتے ہیں، قاعدہ کس کو کہتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں آج میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ محبت کے ساتھ سنیے اور بنے رہیے، بیچ میں بالکل بھی اسکپ نہ کیجیے۔ میں شروع کرتا ہوں فرائض نماز۔ تو دیکھیے، فرائض نماز 6 ہیں۔ نماز کے فرائض فرض کی جمع ہے۔ ایک ہو تو ایک فرض ہو، ایک ہو تو اس کو کہتے ہیں ایک فرض، اگر ہے تو اس کو کہتے ہیں فرض، اور اگر 3 یا 3 سے زیادہ فرض ہیں تو اس کو کہتے ہیں فرائض۔ فرضوں بھی کہہ دیتے ہیں کچھ لوگ، فرضوں کی نیت کرتے ہیں ہم، تو فرائض بھی کہہ سکتے ہیں اور فرضوں بھی کہہ سکتے ہیں۔ فرائض فرض کی جمع ہے۔ تو دیکھیے، پہلا فرض ہے نماز کا قیام۔ 6 فرض ہیں: قیام، قرات، رکوع، سجدہ، قاعدہ اخیرہ، خروج بسنوعہ۔ یہ 6 چیزیں ہیں۔ یہ 6 چیزیں میں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ دیکھیے، نمبر 1 پر آتا ہے قیام۔ قیام کا مطلب ہوتا ہے کھڑا ہونا۔ اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ قیام کرتے ہی نہیں اور بغیر قیام کیے ہی نماز کو پڑھ لیتے ہیں۔ اب میرے عزیزو، جب آپ نے نماز میں قیام ہی نہیں کیا تو آپ کی نماز کیسے ہو جائے گی؟ اس لیے کہ قیام نماز میں فرض ہے، اور جب فرض چھوٹتا ہے تو نماز نہیں ہوتی۔ اگر کوئی واجب بھولے سے چھوٹ جائے تو سجدہ صحب سے نماز ہو جاتی ہے، لیکن فرض اگر چھوٹے گا تو سجدہ صحب سے بھی نماز کی پورتی نہیں ہو سکتی۔ اب قیام کس کو کہتے ہیں وہ سن لیجئے میرے عزیزو۔ قیام جو کہتے ہیں وہ اس بات کو کہتے ہیں کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے جو جاتے ہیں تو آپ نے نماز کی نیت کی اور اللہ اکبر آپ کھڑے ہو گئے۔ جب کھڑے ہوئے تو اس کھڑے ہونے کا نام قیام ہے۔ تو یہ کم سے کم 3 بار سبحان اللہ کی برابر کھڑا ہونا ضروری ہے۔ ایک کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ایک بار بھی آپ کم سے کم 1 بار کھڑا ہونا ضروری ہے، کم سے کم 1 بار، ورنہ 3 بار تو ہونا ہی چاہیے۔ کم سے کم 3 بار کھڑا ہونا ضروری ہے۔ اور بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ قرات ہو رہی ہے، نماز پڑھا رہے امام صاحب، اور وہ امام صاحب نے رکوع کر دیا۔ اب مقتدی پیچھے سے آیا اور اس نے جو ہے نیت بھی نہیں باندھی، ہاتھوں کو نہیں باندھا، اور اس نے کہا اللہ اکبر، بغیر کھڑا ہوا ہی نہیں، وہ نیت باندھی نہیں، اس نے ہاتھوں کو باندھا ہی نہیں، بس اس نے سیدھے تکبیر تحریمہ کر لی، اللہ اکبر، نیچے کو چلا گیا، رکوع میں چلا گیا، قیام کیا ہی نہیں۔ تو ایسی صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی، بلکہ آپ کو کرنا یہ ہے، امام صاحب چاہے رکوع میں ہو چاہے قیام میں ہو، ہے نا، آپ پہنچیں گے تو نیت کریں گے، نیت کرنے کے بعد میں کہیں گے اللہ اکبر، اب رکوع میں جائیے، اتنی دیر کھڑا ہونا ضروری ہے۔ اب جب رکوع میں آپ جائیں گے تو یہ قیام آپ کا ہو گیا۔ تو قیام، اور اس کے بعد آتی ہے قرات کہتے ہیں پڑھنے کو۔ تو قیام، قرات، رکوع جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جھکنے کو، اس طریقے سے، یعنی آپ نے قیام کیا، قیام کر کے آپ رکوع میں گئے، قیام کے بعد آپ قرات کریں گے۔ قرات کیسے کریں گے؟ الحمد شریف پڑھیں گے اور الحمد کے ساتھ کوئی سورت ملائیں گے۔
اس طریقے سے قرات کریں گے، میں آپ کو بتائے دیتا ہوں کیسے کریں گے۔ جیسے آپ اعوذ باللہ اور بسم اللہ آہستہ پڑھیں گے، نیت کرنے کے بعد میں آپ جب کھڑے ہو جائیں گے ہاتھ باندھ کر، اس کے بعد میں سبحانہ پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ اکبر۔ تو یہ قرات ہو گئی اور یہ رکوع ہو گیا جو آپ جھکے۔ تو قرات ایسے کرنا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا، پہلے نیت کر کے سبحانہ پڑھیں گے، اور سبحانہ پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے الحمد پڑھیں گے، الحمد پڑھنے کے بعد کوئی سورت ملائیں گے، اس کا نام قرات ہے۔ اب قرات میں چاہے آپ چھوٹی سورت پڑھ لیں یا بڑی پڑھ لیں، بڑی یعنی چھوٹی آیت پڑھ لیں، چھوٹی آیتیں پڑھیں تو 3 آیتیں پڑھیں گے، اور بڑی اگر کوئی آیت ہے تو 1 آیت سے بھی کام چل جائے گا۔ تو میرے عزیزو، قرات ہو گئی، قرات کے بعد رکوع ہو گیا۔ اب رکوع جب کریں گے تو رکوع کو تو میں نے آپ کو بتا ہی دیا، رکوع میں آپ کو پڑھنا ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یل عظیم، عظیم کا کوئی معنی نہیں ہے، اگر آپ سے عظیم کہنا نہیں آتا ہے تو یل کریم کہہ دیجئے، سبحان ربی یل کریم، سبحان ربی یل کریم، سبحان ربی یل کریم، ہے نا۔ یل عظیم مت کہیے، عظیم کا کوئی معنی نہیں ہے، عظیم ہے نا، عظیم کا معنی بدل جائے گا، دوسرا معنی ہو جائے گا۔ تو یل عظیم اگر آپ سے کہنا نہیں آتا ہے تو یل کریم کہہ دیں۔ اب سبحان ربی العظیم 3 بار کہہ کر آپ کھڑے ہو جائیں گے، سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، پھر آپ قائم میں جائیں گے، آپ سجدے میں جائیں گے۔ تو کتنی چیزیں ہو گئیں؟ قیام کھڑا ہونا، قرات پڑھنا جو میں نے پڑھ کے بتایا، رکوع گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے جو جھکتے ہیں رکوع، اور اس کے بعد کیا کریں گے؟ قیام، قرات، رکوع، سجدہ کریں گے، سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، اللہ اکبر، سجدہ کریں گے۔ اب سجدہ کر لیں گے تو سجدے کا تو آپ کو معلوم ہی ہے، بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہیں جن سے سجدہ کرنا ہی نہیں آتا، ہاتھ ان کے سر سے بھی آگے ہوتے ہیں، بلکہ جب آپ سجدہ کریں تو پہلے ناک رکھیں اور ناک کے بعد پیشانی رکھیں، اور پیشانی رکھیں، اور یہ جو ہاتھ ہیں یہ کانوں کی لوروں کے سامنے رکھیں اور سجدہ کریں، سمجھے۔ اب سجدہ 7 ہڈیوں پر ہوتا ہے، یہ چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نبی نے فرمایا کہ 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا مجھے حکم دیا گیا، 7 ہڈیوں پر، 7 چیزوں پر، جسم کی 7 چیزوں پر مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ میرے عزیزو، نبی نے فرمایا کون کون سی چیزیں بیان کی گئی حدیث پاک میں؟ ایک تو دونوں پیروں کے انگوٹھوں کی ہڈیاں، دونوں پیر جو ہوتے ہیں، یہ انگوٹھے جو ہوتے ہیں دونوں پیروں کے، ان کے دونوں انگوٹھوں کی ہڈیاں 2، اور نمبر 2 دونوں گھٹنے، ان کی ہڈیاں زمین پر ٹیکنا اچھے سے، دونوں انگوٹھوں کی ہڈیاں زمین سے لگانا بڑھیا سے، اور دونوں گھٹنوں کی ہڈیاں زمین سے صحیح سے لگانا، اور دونوں ہاتھوں کی ہتھیلی کی ہڈیاں یہ زمین سے لگانا بڑھیا سے، اور نمبر 7 یہ ہوا پیشانی اور ناک کی ہڈی زمین پر لگانا، جمانا اچھے سے، تب آپ کا سجدہ ہوگا، سجدے کا تصور ہوگا، سجدے کی یہی تعریف تبھی صادق آئے گی، سمجھے۔ اور کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ پیشانی کو ٹیک لیا تو ناک نہیں ٹیکی، ناک ٹیک لی تو پیشانی نہیں ٹیکی، کبھی سجدہ کیا تو اوپر سے پیچھے سے پیر اٹھا دیے تو ان کا سجدہ نہیں ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، تو دونوں انگوٹھوں کا پیٹ، ان کی ہڈیاں زمین سے لگنا اور برابر والی کا لگنا واجب ہے، اور دونوں انگوٹھوں کا پیٹ اور ہڈی لگنا فرض ہے۔ تو 7 چیزوں پر سجدہ ہوتا ہے جو میں نے آپ کو بتائی، 7 ہڈیاں۔ تو قیام، قرات، رکوع، سجدہ، قیام 1، قرات 2، قیام، قرات، رکوع، سجدہ، 4 چیزیں، قیام، قرات، رکوع، سجدہ، قاعدہ اخیرہ۔ اب قاعدہ اخیرہ، قاعدے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں،
ایک قاعدہ اولا ہوتا ہے اور ایک قاعدہ اخیرہ ہوتا ہے۔ قاعدہ اولا کہتے ہیں یعنی 4 رکعت والی نماز ہے تو اس میں 2 قاعدے ہوتے ہیں، یعنی 2 رکعت پر جو بیٹھا جاتا ہے اس کو قاعدہ اولا بولتے ہیں، اور جو 4 رکعت پر سلام پھیرا جاتا ہے، سلام پھیرنے کے وقت جو ہم بیٹھتے ہیں 4 رکعت پر، اس کو قاعدہ اخیرہ کہتے ہیں۔ اب 2 رکعت والی میں ایک ہی قاعدہ ہوتا ہے تو اس میں قاعدہ اخیرہ ہی ہوتا ہے، اور 4 رکعت والی میں 2 قاعدے ہوتے ہیں، ایک قاعدہ اولا اور ایک قاعدہ اخیرہ۔ اب 2 رکعت والی پہ بیٹھیں گے، 2 رکعت پر بیٹھیں گے تو یہ قاعدہ اولا ہو جائے گا، اور 4 رکعت پر جس میں سلام پھیرتے بیٹھیں گے، سلام بھی پھیریں گے تو یہ قاعدہ اخیرہ ہے۔ تو قاعدہ اخیرہ کرنا ضروری ہے۔ اگر قاعدہ اولا چھوٹ گیا بھولے سے، پہلا والا قاعدہ، تو سجدہ سہو سے نماز ہو جائے گی، لیکن اگر قاعدہ اخیرہ چھوٹا، بھولے سے بھی اگر چھوٹا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، نماز اس کو دہرانا پڑے گی، یعنی سجدہ سہو سے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ قاعدہ اولا اگر بھولے سے چھوٹا تو سجدہ سہو سے نماز ہو جائے گی، اور اگر قاعدہ اخیرہ بھولے سے بھی چھوٹا ہے تو اس کی سجدہ سہو سے نماز نہیں ہوگی، بلکہ اس کو نماز دہرانا پڑے گی۔ تو مطلب یہ ہے، تو قیام، قرات، رکوع، سجدہ، قاعدہ اخیرہ۔ خروج بصنوعہ یعنی نماز سے نکلنے کا ارادہ کرنا، خروج بصنوعہ اپنے ارادے سے نماز سے باہر نکلنا، اس کو خروج بصنوعہ کہتے ہیں۔ تو یہ 6 چیزیں ہیں جو نماز میں فرض ہیں: قیام، قرات، رکوع، سجدہ، قاعدہ اخیرہ، خروج بصنوعہ۔ تو میرے عزیزو، یہ 7 چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائیں، ان پر غور کریں، توجہ کریں۔ اگر کوئی چیز آپ کی سمجھ میں نہیں آئی ہے تو آپ کمنٹ کر کے مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کی سمجھ میں نہیں آیا، ہم اور بھی تفصیل اس میں کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس ویڈیو کو ہماری زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو ہر مسلمان بھائی، ہر مسلمان بہن تک پہنچے، اور وہ اپنی نماز کو سدھار لے، اپنے سجدے کو، اپنے قیام کو سدھار لے، تاکہ اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، اچھے سے وہ نماز ادا کرے، اور ہمارے لیے اللہ پاک اس کو ذریعہ نجات بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔